السلام علیکم۔ آج سے 15 سال پہلے 24 نومبر 2009 کی بات ہے۔ ایک 26 سال کے اسٹوڈنٹ کی کہانی جس کا نام جون ہے، جس نے اپنے دوستوں اور بھائی کے ساتھ مل کر نٹی پوٹی کیو کو ایکسپلور کرنے کا پلان بنایا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے یوٹا میں سالٹ لیک سٹی ہے، جس سے 55 میل کے فاصلے پر ایک نٹی پوٹی کیو ہے۔ نٹی پوٹی ایک ہائیڈرو تھرمل نیچرل کیو ہے۔ ہائیڈرو تھرمل کیو ایسے کیو کو کہا جاتا ہے جو گرم پانی اور چٹانوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ چٹانیں آہستہ آہستہ گرم پانی میں ڈیزالو ہو کر لائم سٹون یعنی چونا پتھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے زمین میں مختلف طرح کے راستے بن جاتے ہیں، اور نٹی پوٹی بھی اپنے تنگ راستوں کی وجہ سے فیمس ہے۔ نٹی پوٹی کو ڈالے گرین نامی ایک شخص نے 1960 میں ڈسکور کیا تھا۔ ہر سال 5000 وزٹر اس کیو کو ایکسپلور کرنے آتے تھے۔ نٹی پوٹی میں تنگ راستوں کی وجہ سے حادثات بڑھتے گئے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے 1999 میں اس کیو کو سیل کر دیا گیا۔ لیکن کیو کی سیل پر پروفیشنل کیور اور اتھارٹیز کے درمیان ری اوپن کی بحث چلتی رہی، اور پروفیشنل کیور کا کہنا تھا کہ ان پروفیشنل کیور کی انٹری روک دی جائے، کیونکہ ان پروفیشنل کیور کی وجہ سے اس طرح کے حادثے رونما ہوتے ہیں۔ آخرکار 2009 میں سیفٹی میئر اور گائیڈ لائن کے ساتھ کیو کو ری اوپن کر دیا گیا، جس میں طے پایا کیونگ کے لیے 3 ہفتے پہلے پرمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، اور ایک ٹائم میں ایک ہی گروپ کو اندر جانے دیا جائے گا، جس میں گروپ کے ساتھ 2 ایکسپیرینس کیور کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ پھر کیونگ کی پرمیشن ملے گی۔ جوش جو کہ جون کا بھائی ہے، یہ دونوں ایکسپیرینس تھے، کیونکہ یہ بچپن سے ہی اپنے فادر کے ساتھ کیونگ کرتے تھے، اس لیے ان کو پرمیشن مل گئی تھی۔ ان کا گروپ 11 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کیو کے میپ کا 3D اینیمیشن کے ذریعے اوور ویو ضروری ہے۔ کیو کی ایک ہی انٹرنس ہے جو 30 انچ تھی، جو آگے جا کے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، لیفٹ اور رائٹ سائڈ۔ لیفٹ سائڈ کے 3 سیکشن تھے: دی میز، دی بگ روم، دی کریک۔ رائٹ سائڈ کے سیکشن میں دی بگ سلائٹ، دی برتھ کنال، دی اورٹا کرال، دی وین آلے۔ کیور کیو کی بگ سلائٹ اور بگ روم والے سیکشن کو ہی ایکسپلور کرتے تھے، کیونکہ یہ سیف سیکشن اور ان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب شروع ہوتی ہے جون کی کیونگ کی اصل کہانی، جہاں پر جون سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ برتھ کنال 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ برتھ کنال کے رائٹ سیکشن میں ایورٹا کنال اور وینالے موجود ہیں، جو کہ سیف مانے جاتے ہیں۔ لیفٹ سیکشن ایڈز پش ہے، جو کہ نیرو پیسج کی وجہ سے ان سیف مانا جاتا ہے۔ 11 دوستوں کا یہ گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ گروپ جو نیو ایکسپیرینس کے لیے آیا تھا، وہ کیو کے بگ روم سیکشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، جو کہ ایک سیف سائڈ ہے۔ دوسرا گروپ، جس میں جون، جوش اور اس کے ساتھی، جو ایڈونچر کے لیے بگ سلائٹ والے سیکشن کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ 1 گھنٹے تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ اس ویڈیو میں برتھ کنال کے 2 حصوں کو دیکھا گیا تھا، جس میں ایڈز پش تھا، جو کہ ایک ان سیف سیکشن تھا۔ ایڈز پش کی طرف جانا ہی جون کی آخری غلطی تھی، کیونکہ جون نے کنفیوژن میں غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جون کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس کے لیے واپس موڑنا مشکل تھا، لیکن وہ اس امید سے آگے بڑھتا گیا کہ اس کو کوئی یو ٹرن مل جائے گا۔ جون کا بھائی جوش اور اس کے ساتھی اس جون کو ہی فالو کر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر اس کو نیرو اوپننگ نظر آتی ہے، اور جون اس میں پھسل جاتا ہے۔ جون اس اوپننگ میں 70 ڈگری اینگل پہ اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن میں سٹک ہو جاتا ہے۔ جون اپنے بھائی جوش کو آواز لگاتا ہے کہ جوش، مجھے فالو مت کرو، میں ڈیڈ اینڈ یعنی جہاں صرف موت ہی ہے، میں اس میں پھنس چکا ہوں۔ جوش جون کی آواز سن کر جو اس کے ساتھی پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو واپس بھیج دیتا ہے، اور جوش جون کی مدد کے لیے اپنے آپ کو الٹا کر کے جوش عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاؤں کو آگے اور سر کو پیچھے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کچھ دیر بعد جوش جون کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جون کے پاؤں کو اپنے پاؤں کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اس سے جوش کو معلوم ہوتا ہے کہ جون الٹا پھنسا ہوا ہے۔ جون کے ہاتھ اس کی باڈی کے نیچے موو لیس پوزیشن میں سٹک تھے۔ جوش اپنے پیروں کی مدد سے جون کو پل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جون کا وزن 90 kg ہونے کی وجہ سے وہ اس کوشش میں ناکام ہو رہتا ہے۔ اس کے بعد جوش پروفیشنل ہیلپ کے لیے سوچتا ہے، اور جون کو حوصلہ دیتے ہوئے کیو سے باہر آ جاتا ہے۔ پروفیشنل ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے، جو کہ 3 گھنٹے تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلی ریسکیور ایک فیمیل تھی، جس کا نام سوشی تھا۔ اس کی ہائٹ کم تھی، اس لیے وہ بآسانی تنگ راستوں سے گزر گئی تھی۔ جون کے پاس جا کر جون سے بات کرتی ہے اور اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ سوشی جون کے پاؤں میں رسی باندھ کر جون کو پل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جون کی ہائٹ کی وجہ سے جون کو نہیں نکال سکی، اور 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس سسٹم کے ساتھ جون کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس سسٹم کو ارینج کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس دوران ریسکیور ایک ٹیلی گرام ارینج کرتے ہیں۔ جون کی اس کی وائف سے بات کرواتے ہیں۔ نیکسٹ ریسکیور، جس کا نام ریان ہے، اس کو اندر بھیجا جاتا ہے۔ ریان پلی کی رسی کو جون کے پاؤں کے ساتھ ٹائٹ کرتا ہے اور پلی کو آپریٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس میں پولیس سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جون 50% اوپر آ جاتا ہے۔ اس دوران جون بہت خوش ہوتا ہے کہ اب وہ باہر آ جائے گا۔
لیکن جگہ تنگ اور جون کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جون کے پاؤں ٹنل کی سطح پر ٹچ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جون کا باہر نکلنا مشکل تھا۔ بدقسمتی سے اس کا ایک ہی حل تھا کہ جون کے گھٹنے توڑ دیے جائیں۔ ابھی یہ کرنے کے لیے پولی سسٹم کو آپریٹ کیا ہی جا رہا تھا کہ پلی ہی ٹوٹ گئی۔ پلی ٹوٹ کر ریحان کے منہ پہ لگی، جس سے ریحان کافی زخمی ہو گیا تھا۔ اس سے پھر سب کی امیدیں ٹوٹ گئی۔ اب تک جون کو اپ سائڈ ڈاؤن پوزیشن میں 19 گھنٹے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں بہت ہی مشکل ہو رہی تھی۔ پولیس سسٹم کو دوبارہ لگا دیا جاتا ہے۔ ریحان کے بعد نیکسٹ ریسکیور ڈیو تھا۔ ڈیو کی کافی کوشش کرنے کے بعد ڈیو کی اپنی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس سے وہ اب باہر آنے کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ جون کی کنڈیشن اور کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی طرح ٹیلی گرام کی مدد سے جون کی وائف اس سے رابطے میں تھی اور جون کو حوصلہ دے رہی تھی، اور جو اب نیکسٹ ریسکیور جس کا نام کوالی ہے، اور جون سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جون کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا۔ کوالیس کو شک ہو جاتا ہے کہ جون اب آہستہ آہستہ اپنے سینسز کھو رہا ہے، اور باہر آ کر پیرامیڈک ٹیم کو رپورٹ کرتا ہے، اور پیرامیڈک کیو کے اندر جا کر جون کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے، جس میں کوئی حرکت فیل نہیں ہوتی۔ جون کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بدقسمتی سے 25 نومبر 2009 کو 11:56 پر جون کو پیرامیڈک ٹیم کی طرف سے جون کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ 27 گھنٹوں تک جون زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا، لیکن بدقسمتی سے قسمت اس کا ساتھ نہیں دے سکی۔ 137 ریسکیور کی سخت کوشش بھی جون کی جان نہ بچا سکی۔ آخر 26 نومبر کو اتھارٹیز اس نتیجہ پر آ پہنچی کہ باڈی کو نکالنا امپاسبل ہے۔ اس لیے اتھارٹیز اور جون کی فیملیز کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جون کی باڈی کو نٹی پھوٹی کے اندر ریسٹنگ پلیس بنانے کا ڈیسیجن لیا گیا۔ کچھ منتھ بعد کنکریٹ کی مدد سے کیو کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔